बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कुरान मजीद में पैगंबरों की कहानियाँ लेकर हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं और हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे और हम आपको बता चुके थे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपके पास आए और आपने अपना तारफ़ कराने के बजाय उनको पहचान तो लिया लेकिन अपना तारफ़ नहीं कराया और उनको गल्ला देकर रुख़्सत कर दिया और गल्ले की कीमत भी नहीं ली। और उन्होंने जाकर वहाँ पर जब देखा तो बहुत खुश हुए और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उन्होंने खूब तारीफ़ें की कि बादशाह बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने तो देखें कि एक तो पहले गल्ला हमें बहुत अच्छा दिया, ज़्यादा दिया, और अब तो ये पैसे भी निकल आए। अच्छा, वो वहाँ पर एक तफसील मैं आपको बताना भूल गया पिछले हिस्से में कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ये दिया था सारा गल्ला, तो उन्होंने कहा था कि हम तो मतलब कि 10 भाई हैं, हमारा एक और भाई भी है जो कि हम पीछे छोड़ आए हैं और उनको हमें साथ लाने की इजाज़त नहीं मिली थी, तो आप उनका हिस्सा भी हमें दे दें। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तो उनका हिस्सा दे दिया और साथ कहा था कि अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो उनको साथ लाइएगा, तब मैं हिस्सा दूँगा, क्योंकि कानून यही है कि जो हिस्सा जिसका हिस्सा उसी का मिलेगा जो साथ आएगा, इल्ला ये कि कोई बहुत बीमार है, उसकी परेशानी है, तो आपने बताया कि वो ठीक है तो वो आप उनको लाइएगा। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने उस सौतेले भाई को, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तो वो सगे भाई थे ना, तो उनको आप साथ लाइएगा। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने से जब उन्होंने ये कहा कि हम जाएंगे, और जब वक्त आया तो जब जाने लगे तो उन्होंने उन्हें कहा कि हमें तो इसको भी साथ ले जाना है, अपने भाई को भी साथ लेकर जाना है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस बात पर थोड़े से चौंके और उन्होंने कहा कि इसको तुम लेकर जाओगे। इससे पता चलता है कि हज़रत यूसुफ़ के बाद भाइयों ने अपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो ये सगे भाई थे बन्यामीन, इनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। इसीलिए तो हज़रत याकूब उनको साथ भेजने में भी थोड़े से रिलैक्टेंट, थोड़ा सा उनको एतराज़ हुआ और वो इस बात पर ख़दशे में आए कि ये उनके साथ भी कोई बुरा सलूक ना करें। लेकिन अब ये एक और मामला था, उनको पता था कि ये जब तक उनका भाई वहाँ तक नहीं पहुँचेगा उस वक्त तक तो उनको गल्ला नहीं मिलेगा, इसलिए वो राज़ी हो गए। लेकिन ख़दशा उनके जहन में मौजूद था कि ये उसके साथ भी कोई बुरी हरकत ना करे। तो उन्होंने एक दफ़ा फिर उनको कहा कि आप इसका ध्यान रखिएगा। और फिर हज़रत यूसुफ़ को याद किया, तो वो हज़रत यूसुफ़ को याद करने पर ही वो बिगड़ गए और कहने लगे कि लो, आप तो यूसुफ़ की अभी उसी याद में हैं, यूसुफ़ की याद में हैं, वो तो मालूम नहीं कब के ख़त्म हो गए होंगे, तो आपको उन्हीं की याद सताई जा रही है। खैर, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भाई को और सारे भाइयों को जाने की इजाज़त दे दी और एक उनको नसीहत की। उन्होंने कहा कि आप इस वक्त इकट्ठे जा रहे हैं, एक काफ़िला बनकर जा रहे हैं, और ये ना हो कि आप वहाँ पर जाएं और लोग समझें कि ये कोई हमला करने आ रहे हैं या ये बड़ी ताकतवर लोगों का एक टोला आ गया है, ये कुछ यहाँ पर यहाँ पर कोई ख़राबी तो नहीं करना चाह रहे। तो आप इकट्ठे ना दाखिल होइएगा शहर में, आप टोलियों में 3 बंदे पहले चले जाएं, 4 बंदे पहले चले जाएं, इस तरीके से जाइएगा, इकट्ठे ना जाइएगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेंगे, जैसे आपने कहा वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, जो गए और इसी तरीके से वो मतलब कि टोलियों में दाखिल हुए। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा वक्त है ना जिसमें कहत पड़ा हुआ था और ज़ाहिर छीना झपटी भी होती होगी उस ज़माने में, कहत की वजह से जराइम भी हो सकता है बढ़ गए हों। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये सारी एक तदबीर इसलिए की कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। चले गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आए और उनको उसी तरीके से अच्छे तरीके से उनको ठहराया और ये ख़ास इसका अपने मुलाज़मीन को कहा कि आप इनको पहले की तरह अच्छे तरीके से, उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इनको वहाँ पर ठहराएं। और उन्होंने हज़रत अपने भाई जो बन्यामीन थे उनको उन्होंने बता दिया अलहदगी में कि आप मेरे सगे भाई हैं और आप मैं वही यूसुफ़ हूँ जो आपसे बिछड़ा हुआ था, और अब आप कोई फ़िक्र ना करें, अब ये भाई आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
ظاہر ہے کہ انہوں نے پوری داستان سنائی ہوگی کہ کیسے میں یہاں پر پہنچا، بنیامین نے انہیں بتایا ہوگا کہ میرے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، والد صاحب کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، اور انہوں نے آپ کے بارے میں ان کو کیا کیا جھوٹی کہانیاں بتائی تھیں، یہ سارا کچھ بتایا ہوگا۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو تسلی دی کہ اب اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ ہم پر کرم رہے گا، اور اب آپ بالکل کوئی خوف نہ کریں، کوئی غم نہ کریں۔ تو یہ جب بھائی وہاں پر آئے اور سارا جو بھی حصہ ان کو ملنا تھا وہ مل گیا اور غلہ ان کو لاد دیا گیا، تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پانی پینے کا خاص گلاس آپ کہہ لیں یا کپ، جو بھی جس سے بھی پانی پیتے تھے، وہ بڑا قیمتی ہوگا، بادشاہ کا تھا، یعنی کہ حکمران کا تھا تو قیمتی ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی محبت میں وہ نشانی کے طور پر وہ جو پیمانہ تھا یا وہ گلاس وغیرہ تھا وہ حضرت اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا، اور بتایا نہیں کہ یہ کہے نہ کہ رہنے دو، اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی محبت کے اظہار کے لیے نشانی کے طور پر بتا دیا۔ شاید یہ ذہن میں ہو کہ اپنے والد صاحب ان کے دیکھیں تو ان کو کچھ علم ہو، جو بھی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جو پانی پینے کا پیمانہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا اور کسی کو بتایا نہیں۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ان کی چیز تھی، انہوں نے رکھ دیا، ان کی مرضی ہے۔ تو وہ جب جانے لگے تو ایسا ہوا کہ غلطی سے ایک جو جس سے ماپتے تھے نا، وہ گندم ڈالتے تھے اور اس سے پھر وہ مطلب ایک پیمانہ وہ ہے جو کہ جس میں پانی پیا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ پیمانہ جس کو بھر کر گندم سے بھر کر وہ ڈالتے تھے تو وہ بھی گم ہو گیا، اور وہی گم تو وہی ہوا نا۔ تو لوگوں وہ بڑی کام کی چیز تھی، اس سے ہی وہ سارا کچھ ماپتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا پیمانہ جو ہے نا وہ مل نہیں رہا، تو چوری ہو گیا۔ تو ایک دم سے لوگوں نے کہا کہ وہ کہاں گیا، اس کی تو ان کو روز ضرورت پڑتی تھی ماپنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو روک لو، یہ نہ ہو کہ غلطی سے یا کسی نے چوری سے وہ پیمانہ جو ہے وہ ہمارا لے لیا۔ تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو بھی انہوں نے روک لیا اور ان کے سامان کو بھی دیکھا، تو وہ پیمانہ جو ان کو تھا وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یعنی کہ یہ ذہن میں رکھیں، بنیامین کے سامان میں ایک گلاس رکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس پیمانے کی بات ہو رہی ہے جس سے غلہ ماپا جاتا تھا، وہ گم ہو گیا۔ تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے جب تلاشی لی تو وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ تو بھائی بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو ان سے پوچھا بھی تھا پہلے کہ آپ نے تو نہیں کہیں دیکھا، تو انہوں نے تو کہا تھا نہیں دیکھا، تو اب یہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں کا تو اس کو تو آپ کو سزا ملے گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کو اب ایک موقع مل گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی خواہش رکھتے تھے کہ بھائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا تعلق رہے اور وہ انہی کے پاس ہی رہ جائیں، یہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے اور کیا سلوک نہ کرے، اور ان کی باتوں سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں رکھتے۔ تو اب ایک موقع پیدا ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں جی، یہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ سامان جس کے ساتھ برآمد ہو، جس کے سامان سے برآمد ہو وہی بندہ سزا پاتا ہے، اور اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بنیامین جو ہیں یہ تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو اس طریقے سے وہ انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب بھائیوں کو مصیبت پڑ گئی، کیونکہ وہ تو بڑے وعدہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارے والد نے یہی سمجھنا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یوسف کو کھو دیا، جیسے یوسف کو ہم نے سازش کر کے ان سے جدا کر دیا، ایسے اب یوسف کے بھائی بنیامین کو ہم نے ان سے جدا کر دیا۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ دوسرے بھائیوں سے کہ یہ تو نہیں مان رہے، بادشاہ تو نہیں مان رہے، اور وہ تو بنیامین کو ہمارے ساتھ رکھ ہی رہے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ دیکھیں ان کا بھائی بھی چور تھا اور یہ بھی چور ہی نکلا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے اسی وقت کہہ سکتے تھے کہ میں تو چور نہیں تھا،
لیکن انہوں نے اس وقت صبر کیا، اس پر بھی خاموش رہے، اور انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان کو کہا کہ تم لوگ جاؤ، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ سارے وہاں سے چلے گئے، اور ایک بھائی ان میں سے بھی جس کا نام یہودا آتا ہے، وہ بھائیوں کے ساتھ نہیں گئے، وہ جو بھائی تھے وہ مصر ہی میں رہ پڑے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس طریقے سے جو خواہش تھی کہ میرا بھائی حفاظت سے میرے ساتھ رہے، وہ پوری بھی ہوگی، اور ہرگز یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی یا کوئی پیمانہ نہیں رکھوایا۔ وہ پیمانہ تو جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس لیے رکھا گیا تھا نشانی کے طور پر، اور پیمانہ دوسرا گم ہوا تھا جو کہ سامان میں برآمد ہوا، وہ غلطی سے رہ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بنیامین اور دوسرے بھائی کو چھوڑ کر واپس پہنچے، اور حضرت یعقوب کو انہوں نے ساری بات کہی، اور جا کر انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بنیامین نے چوری کی تھی، اور حضرت یعقوب نے یہ سن کر کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بنیامین نے ہرگز چوری نہیں کی، اور تم جاؤ اور تلاش کرو اس کو، اور اس کو باور کراؤ، اس کو یقین دلاؤ بادشاہ کو کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، اور تم یوسف کی بھی کوئی خبر لینے کی کوشش کرو۔ اب انہوں نے یوسف کا ذکر جب دوبارہ کیا تو وہ تو پھر بڑے ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یوسف کو ابھی بھی پھر یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت یوسف کے نام پر وہ بالکل چڑھتے تھے، اور جیسے ہی حضرت یوسف کا ذکر ہوتا ہے تو جیسے غصے سے ان کو کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، حضرت یوسف کو فوت جس کو وہ سمجھ رہے تھے ان کا نام سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ بہرکیف وہ دوبارہ گئے کیونکہ غلہ پھر ختم ہو گیا، اور ان کو لگتا ہے کہ کم ملا تھا اس دفعہ، اور یا کسی وجہ سے ان کو دوبارہ جلدی جانا پڑا، اور جب وہ وہاں پر گئے تو اس وقت پھر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے حوالے کر دیا یا کیا ہوا، اس کے لیے آپ کو اس قصے کی آخری قسط ہم سنائیں گے انشاءاللہ، اور اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔